اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے باواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے، اور سب سے آخر میں ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آپ تشریف لائے۔ اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ جو ہے بند ہو چکا ہے۔ اب آپ کے بعد تبلیغ و ہدایت کے لیے کوئی نبی جو ہے، کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، تبلیغ کا سلسلہ جو ہے یہ بند نہیں ہوا۔ نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا، یعنی اب کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا، مگر جو تبلیغ کا، اسلام کی تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ بند نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر اپنا فضل کرم کرتے ہوئے اس نے تبلیغ کی جو ذمہ داری تھی وہ علماء اکرام کے کندھوں پر رکھ دی۔ یعنی پہلے انبیاء اکرام آتے تھے، وہ تبلیغ کرتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، صحیح راستہ دکھاتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم کی پہچان کو کراتے تھے۔ مگر ہمارے نبی کے آنے کے بعد جو ہے اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اور اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے ارشاد فرما دیا کہ اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب اسلام مکمل ہو گیا، مگر اسلام کی جو تبلیغ تھی، یعنی میرے آقا جو قرآن مجید لے کر آئے تھے اور میرے آقا نے جو حدیث پاک عطا فرمائی ہے، اس کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اچھی تعلیم دینے کے لیے یہ سلسلہ یعنی تبلیغ کا سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کے کندھوں پر رکھ دیا۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس امت کے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے ہر 100 برس پر جو ہے ایک مجدد کو بھیجتا رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالی جو ہے امت محمدیہ کے لیے ہر 100 برس پر ایک مجدد کو بھیجے، ایک مجدد کو بھیجے گا جو ان کا دین تازہ کرے گا، جو ان کا دین تازہ کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے
उम्मत मोहम्मदिया के लिए हर 100 बरस पर एक मुजद्दिद को भेजेगा, एक मुजद्दिद को भेजेगा। अब आप तारीख इस्लाम को उठाकर देखें, हर सदी में जो है आपको मुजद्दिद मिलेगा, हर सदी में आपको मुजद्दिद मिलेगा। यानी जो मेरे आका ने फरमाया था, जो मेरे आका ने बताया है कि अल्लाह ताला हर सदी में मुजद्दिद को भेजेगा, तो जब आप तारीख इस्लाम को उठाकर देखेंगे तो हर सदी में जो है आपको मुजद्दिद मिलेगा। और पहली सदी के जो मुजद्दिद हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा, पहली सदी के मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा है। और इस पर जो है उलमाए अहले सुन्नत का इत्तेफाक, ये तमाम उलमाए इकराम इस बात को मानते हैं कि अगर पहली सदी का कोई मुजद्दिद है तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा, और 14वीं सदी के मुजद्दिद सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमतो व रिजवान है। और इस पर भी जो है उलमाए अहले सुन्नत का इत्तेफाक, उलमाए अहले सुन्नत इस बात पर इत्तेफाक करते हैं, ये मानते हैं कि 14वीं सदी का अगर कोई मुजद्दिद है तो वो सरकार आला हजरत अलैहिर्रहमा है। 1318 हिजरी मुताबिक जो है 1900 ईस्वी को पटना के तारीखी इजलास में जो है हिंदो पाक और बांग्लादेश, यानी जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उस वक्त का, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, उस इजलास के अंदर जो है सैकड़ों उलमाए इकराम और मशाइख के निज़ाम ने जो है इस बात का ऐलान किया था कि अगर कोई 14वीं सदी का मुजद्दिद है तो सरकार आला हजरत है। यानी इस बात का इकरार जो है तमाम उलमाए इकराम ने इस इजलास के अंदर किया था कि अगर 14वीं सदी का कोई मुजद्दिद है तो सरकार आला हजरत है। और तमाम उलमाए इकराम ने जो है इस पर इत्तेफाक राय किया, यानी सब ने कबूल किया, सब ने माना कि 14वीं सदी का अगर कोई मुजद्दिद है तो वो सरकार आला हजरत है। तो अब मेरे मुसलमान भाइयों सवाल ये पैदा होता है कि मुजद्दिद होता कौन है? मुजद्दिद होता कौन है? तो मुजद्दिद वो शख्स होता है जो अपने वक्त का जो है तमाम उलमाए इकराम का सरदार होता है, यानी जो उस वक्त के उलमाए इकराम होते हैं जिनका मकाम उनमें सबसे बुलंद होता है, जिनको सरदारी मिली होती है, जिनको जो है सिपह सालारी मिली होती है, उसी को जो है मुजद्दिद कहा जाता है। यानी वक्त के बड़े बड़े उलमा जो है जिनकी बारगाह में जाकर अपने सवाल रखते हैं और अपने जवाब को देते हैं, जिनकी तरफ जो है तमाम उलमाए इकराम का झुकाव होता है, ऐसी शख्सियत को जो है मुजद्दिद कहा जाता है, ऐसी शख्सियत को मुजद्दिद कहा जाता है। और मुजद्दिद का मकाम जो होता है वो बहुत ही बुलंद, बहुत ही आला होता है। तो जब इतना बुलंद और इतना आला मकाम मुजद्दिद को मिलता है तो उसी तरीके से मुजद्दिद की जिम्मेदारी भी जो होती है वो बहुत ही सख्त होती है। मुजद्दिद उलमाए इकराम को कुरान और हदीस के अंदर बहुत फजीलत दी गई। कुरान मजीद के अंदर जो है अक्सर मकामात पर अल्लाह ताला ने उलमाए इकराम के खुतबे को बयान किया है। हदीस के अंदर जो है मेरे आका ने बहुत से मकामात पर उलमाए इकराम की शान को बयान किया है। तो जहां पर उलमाए इकराम को जो है इतनी बुलंद शान अता की गई है, वहीं पर जो है उलमाए इकराम की जो ड्यूटी लगाई गई है वो भी बहुत सख्त है, वो भी बहुत सख्त है। पढ़ लेना जो है ये बहुत ही आसान है, मगर पढ़ने के बाद जो जिम्मेदारी, जो ड्यूटी मेरे आका ने उलमाए इकराम की लगाई है वो बहुत ही सख्त और बहुत ही कठिन है। उनकी पूरी जिंदगी जो है एक इम्तिहान गाह बन जाती है, उनकी पूरी जिंदगी एक इम्तिहान गाह बन जाती है, क्योंकि उनकी ड्यूटी ही ऐसी लगाई जाती है। आओ देखो मुजद्दिद का काम क्या होता है।
مجدد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ 100 سال کے اندر اسلام کے اندر جو ہے، اسلام کے نام سے مذہب اسلام کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، یعنی جو بدعتیں وجود میں آ چکی ہوتی ہیں، جو قرآن و حدیث کے اندر تحریفیں ہو چکی ہوتی ہیں، ان سب خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے مجدد روئے زمین پر تشریف لاتا ہے۔ یعنی مجدد کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آئینہ اسلام پر جو گرد آ چکا ہوتا ہے، اس گرد صاف کر کے، اس گرد جو ہے صاف و شفاف کر کے اسلام کو لوگوں تک جو ہے صاف ستھرا پہنچائے، یہ مجدد کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور یہی ڈیوٹی جو ہے، کیونکہ علماء اکرام جو ہوتے ہیں وہ مجدد کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، جیسے آج کے دور میں جو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان علماء اکرام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جو ہے اسلام کے اندر، اسلام کے نام سے جو بھی خرافات وجود میں آئے یا جو بھی بدعات وجود میں آئے یا قرآن و حدیث کے اندر جو بھی تحریفیں کی جائے، تو علماء اکرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا مقابلہ کر کے جو ہے اسلام کو صاف و شفاف کر کے عوام تک، مسلمانوں تک پہنچائے۔ یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، علماء اکرام کی جو ذمہ داریاں، جو ڈیوٹیاں میرے آقا نے لگائی ہے، صرف 2 حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ ریاض الصالحین کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے، یعنی جو صاحب علم ہے، جو اہل علم ہے، جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اس کو چھپائے، یعنی جو اہل علم ہے اس سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، اس نے جو ہے اپنے علم کو چھپایا، یعنی بتایا نہیں صحیح بات، تو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی، اسے جو ہے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے؟ معلوم یہ ہوا کہ علماء اکرام کی یہ ڈیوٹی میرے آقا نے لگائی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، کوئی بات پوچھی جائے اور ان کے علم میں ہو تو وہ سچ سچ جو ہے اس کو بیان کر دے، ورنہ جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے عالم کے منہ میں جو ہے قیامت کے دن آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ اب اس حدیث پاک سے جو ہے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو پلپلے قسم کے ہیں، کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ اور وہ سچ بیان کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی جو ہے گھماتے، ادھر ادھر کی گھماتے ہیں، ان کو جو ہے اس حدیث پاک سے سبق لینا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک الصواعق المحرقہ کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے یا بدعتوں کا ظہور ہو، جب فتنے یا بدعتوں کا ظہور ہو اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب فتنے وجود میں آ جائے یا بدعتیں جو ہے وجود میں آ جائے یا جو ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جانے لگے، تو عالم کی اس وقت یہ ڈیوٹی ہے، میرے آقا نے جو ڈیوٹی عالم کی لگائی وہ ڈیوٹی یہ لگائی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عالم کو جو ہے اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے، عالم کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے۔ مطلب کیا کہ بدعتوں کا روک تھام کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے
اور فتنے کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، بجھانا چاہیے۔ یہ میرے آقا نے علماء کی ڈیوٹی لگائی، اور آگے میرے آقا نے فرمایا اور جو ایسا نہ کرے گا، اور جو ایسا نہ کرے گا اس پر جو ہے اللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی جو ہے لعنت ہوگی۔ یعنی جو علماء کرام اپنے علم سے جو ہے بغاوت کرتے ہیں، اپنے علم کا حق نہیں ادا کرتے، اپنی ڈیوٹی کو نہیں پورا کرتے، اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ان پر جو ہے اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا نے علماء اکرام کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ فتنوں کا بھی مقابلہ کرے، بدعتوں کا بھی مقابلہ کرے، اور جو بھی خرافات وجود میں آئے اس کا مقابلہ کرے۔ اب آپ سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، یعنی جب میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت روئے زمین پر تشریف لائے ہیں، اس وقت جو ہے ایک دو فتنے نہیں، ایک دو بدعتیں نہیں، بلکہ بے شمار جو ہے فتنے وجود میں آ چکے تھے، بے شمار جو ہے بدعتیں وجود میں آ چکی تھی، مگر میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اسلام کو صاف و شفاف کر کے ہم اور آپ تک پہنچایا۔ اسی لیے دنیا آج کہتی ہے کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ سلام۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک ابھی مکمل نہیں ہوئی، میرے آقا نے فرمایا کہ جو علماء اکرام اپنی ڈیوٹی نہیں جو ہے نبھاتے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جو ان کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو اگر وہ نہیں نبھاتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی قیمت یا معاوضہ جو ہے قبول نہیں کرے گا۔ مطلب کیا؟ کنز العمال کی جو ہے حدیث پاک اس کو اور واضح کرتی ہے کہ کنز العمال کے اندر ہے کہ نہ اس کا فرض قبول اور نہ ہی نفل قبول ہوتا ہے۔ یعنی جو علماء کرام اپنے علم سے بغاوت کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے صحیح پیغام کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ ان کا فرض قبول فرماتا ہے اور نہ نفل قبول فرماتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، علماء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند شان عطا فرمائی ہے، اور جو ڈیوٹی میرے آقا نے لگائی تھی، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہے پورے طریقے سے نبھایا، نہ کبھی اپنی ذات کو دیکھا، نہ اپنے گھر والوں کو دیکھا، بلکہ جس کے اندر بھی ذرہ برابر بھی گستاخی کا شائبہ پایا گیا، شک و شبہ پایا گیا، فوراً جو ہے اس سے آپ نے دوری اختیار کی، اور آپ نے واضح کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ لفظ، یہ چیز جو ہے گستاخی والی ہے، اس سے بچا جائے۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا 14ویں صدی کے اندر جو ہے بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے جو ہے جہاں پر ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی، وہیں پر ہمارے اعمال کی بھی آپ نے حفاظت کی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس دور میں جو ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا جو فیصلہ ہے، جو آپ نے کتابوں کے اندر لکھ دیا، جو آپ نے تحریر کر دیا، وہی آخری فیصلہ ہے۔ اس کے خلاف جو ہے آپ یہ اپنا ذہن بنا لے، اپنے دل میں میری اس بات کو بٹھا لے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کتنا بھی بڑا سے بڑا عالم ہو، یا محدث ہو، مفکر ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی بات لاتا ہے تو آپ اپنے کانوں کو جو ہے بہرا کر لے، اپنی آنکھوں کو جو ہے بند کر لے، اپنی زبان کو گونگا کر لے، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت سے بڑا نہ کوئی اس صدی میں پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہی ہمارے لیے آخری فیصلہ ہے۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں
کی اسی پر جو ہے خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔